3 صدی عیسوی کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے، اور آج تک بھی اس کی طرف نسبت کر کے کوئی پرانی چیز ہوتی کہ دقیانوسی چیز ہے تو یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ دقیانوس اس کا نام عربی تفسیروں میں آیا ہے، تفسیروں میں اور تاریخوں میں۔ تو وہ بت پرست تھا، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کہ بت پرستی نہ کرتے ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ ایک جشن منایا کرتے تھے شہر سے باہر، تو بادشاہ اپنے سارے رعایا کے ساتھ وہ جشن منانے کے لیے شہر سے باہر نکلا، اور وہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اور سب کو حکم تھا کہ وہ جا کر ان بتوں کی پرستش کریں، ان کی پوجا کریں، عبادت کریں۔ اب اس میں یہ 7 حضرات تھے جو کسی طرح بھی شرک کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو لیکن یہ تھے الگ الگ، ایک دوسرے کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ ہمیں ظلم کر رہا ہے اور ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ ہم بت پرستی کریں اور توحید کو چھوڑ دیں، تو ان میں سے ایک آدمی وہاں سے اس جگہ سے ہٹ کر چپکے سے ہٹ کر کسی دور جگہ جا بیٹھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے صاحب وہ بھی اسی طرح چھپ کر اسی جگہ پہنچ گئے، تیسرے پہنچ گئے، چوتھے پہنچ گئے۔ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کہ ہم کیوں الگ ہو رہے ہیں، کیوں جمع ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ 7 کے 7 آدمی وہاں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ اب کوئی دوسرے کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ بات کھل گئی بادشاہ کے اوپر کہ بت پرستی سے بچ کر یہ لوگ آئے ہیں تو وہ ظلم و ستم کا ارتکاب کرے گا، تو ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھتے تھے تم کیوں آئے۔ یہاں تک کہ جب کافی دیر گزر گئی تو پھر ایک نے ہمت کی، اپنے ساتھی سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ہمیں شرک کرانا چاہتا ہے، تو ہم اس شرک سے بچ کر یہاں آ گئے، میں آیا ہوں۔ رفتہ رفتہ پتہ چل گیا سب کو کہ ساتوں کے ساتوں اسی کام کے لیے آئے ہیں، اسی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں۔ تو اب دونوں نے کہا، ہم سب نے مل کر کہا کہ بھئی کیا کریں، یہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے کیسے نجات حاصل کریں۔ بادشاہ نے کو یہ کرنا ہی تھا کہ ان کو پکڑ کر ان کو ظلم کا ستم کا شکار بنائے۔ تو اس کو کسی طرح پتہ چل گیا، اس نے جا کر ان کو پکڑوا لیا، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے ان کو مجبور کیا کہ یا تو بت پرستی کرو ورنہ تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی تھوڑی سی مہلت دے دیں، سوچنے سمجھنے کی مہلت دے دیں کہ جس میں ہم غور کریں اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مر جانا ہے یا بت پرستی کرنی ہے۔ تو یہ کہہ کر ان کو کچھ مہلت مل گئی۔ جب 7 کے 7 کو مہلت مل گئی تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے ایک رحمت ایسی دے دیجئے کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ، بھلائی کا راستہ
تیار شدہ مل جائے آپ کی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تو انہوں نے کہا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِهِ مِرْفَقًا. تو انہوں نے کہا کہ جب تم ان بادشاہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے آ ہی گئے ہو اور تم نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور جن خداؤں کو وہ مانتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، تو اب ایسا کرو کہ ایک غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور پناہ لے لو ایک غار میں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو ہم نے جو دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہمارے لیے اپنے رحمت کے بازو پھیلا دیں گے. اور وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، ہم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے راستہ تیار کر دیجئے، ہدایت کا راستہ، بھلائی کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کر کے ہمارے لیے راستہ تیار کر دیں گے، آسانی کا راستہ، راحت کا راستہ. چنانچہ جا کے ساتھوں کے ساتھوں ایک غار میں جا کے چھپ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے چھپنے کے بعد وہ لیٹے غار میں، تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، تو ہم نے اس غار کے اندر ان کے کانوں پر تھپکی دی، جیسے کسی بچے کو سنانے کے لیے دی جاتی ہے. ان کے کانوں پر تھپکی دی، اس کا نتیجہ ہوا نیند آ گئی. اور نیند کس طرح؟ فَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ وہ کئی سال تک اسی غار میں سوتے رہے. اور آگے جا کر قرآن کریم نے ان سالوں کی تعداد بھی بتائی کہ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال غار میں سوتے رہے. غار میں سوتے رہے 309 سال. اور یہاں بھی بعض حضرات نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، میں نے حساب تو نہیں لگایا، لیکن نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ 300 سنین وازدادوا 9، قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ. تو 300 سال تھے شمسی حساب سے، اور 9 سال اس میں بڑھ گئے قمری حساب کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ 309 سال رہے، بلکہ فرمایا کہ 300 سال رہے اور 9 سال کا اضافہ کیا. تو یہ قمری سال جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا، تو وہ 300 میں 9 بڑھ گئے تھے. 309 سال پڑے سوتے رہے. اور قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے اس کا کہ کس طرح سوتے رہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، ہم ان کو پلٹتے رہتے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. یعنی اسی نیند کی حالت میں ان کو کروٹیں دیتے رہتے تھے، کیونکہ سیدھے اگر لیٹے رہتے تو زخم آ جاتے پشت کے اوپر. لیکن ہم ان کو دائیں طرف بھی پلٹتے تھے، بائیں طرف بھی پلٹتے تھے. 300 سال تک کروٹیں دلواتے رہے ان کو. اور سورج ان کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا اور ان کے اوپر براہ راست اثر انداز نہیں ہوتا تھا. اور قرآن کریم نے یہ بھی نقشہ کھینچا ہے کہ وہ جس طرح سو رہے تھے اور ان کا کتا وہیں پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کی چوکھٹ پر کتا جو ہے وہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہتے تھے دائیں اور بائیں، تو یہ طبی اعتبار سے کسی آدمی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سیدھا لیٹا نہ رہے
ورنہ زخم ہو جاتے ہیں. لیکن کتا جو تھا وہ اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا رہا 300 سال تک. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسان میں اور کتے میں یہ فرق ہے کہ انسان کے تو پشت میں زخم ہو جاتے ہیں، لیکن کتا جو ہے وہ اس کے کھال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کو زیادہ دیر زمین پر رہنے کی وجہ سے اس کو زخم نہیں ہوتے. تو وہ باسط ذراعہ بالوسیط. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ اگر تم اس حالت کو دیکھتے جس حالت میں کہ یہ لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے اور کتا ان کے پاس ان کی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا، تو کیا ہوتا؟ تم اگر دیکھو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اگر تم اس کا منظر دیکھتے تو اس کا خوفناک سا منظر تھا کہ تم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے دل پر اس کا رعب طاری ہو جاتا. 300 سال 309 سال سوتے رہے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا، یعنی پھر وہ نیند سے بیدار ہوئے. تو نیند سے جب بیدار ہوئے تو نیند سے بیدار ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کتنی دیر ہم سوتے رہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی 1 دن سوئے، کسی نے کہا کہ 1 دن کا کچھ حصہ سوئے. آخر کار انہوں نے کہا کہ چلو بھئی پتہ نہیں کتنا سوئے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن بھوک لگی ہوئی ہے تو کوئی کھانے پینے کا انتظام کرو. تو کسی سے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی چلو کچھ چاندی کے سکے، کچھ سکے تھے ان کے پاس، وہ جا کر کھانا تلاش کرو. اور دیکھو اتنی احتیاط کے ساتھ کہا کہ جاؤ ابعثوا احدکم، کسی کو بھیج دو، بورقکم ہذہ، یہ چاندی کے جو سکے تمہارے پاس ہیں یہ لے کر بھیجو. فلینظر ایھا ازکی طعاما، جا کر وہ تلاش کرے کہ بھئی کون سا کھانا حلال ہے، کیونکہ سب بت پرست تھے نا ان کے خیال میں. تو کھانا تلاش کرو اور حلال کھانا تلاش کرو. اس حالت میں بھی یہ فکر تھی کہ بھئی کھانا حرام نہ ہو. تو ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف، اور ذرا چھپ چھپ کے جانا آرام سے. ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. اب یہ جب سکے لے کر گیا کھانے وانے لینے کے لیے، تو جو آدمی بیچ رہا تھا اس نے ان کی شکل اوپر سے نیچے دیکھی کہ تم کہاں سے آ گئے. تو اس نے کہا یہ سکے لے کے آیا ہوں کھانے کے لیے. کہا یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، یہ اب نہیں چلتے. تب ان کو احساس ہوا کہ ہمیں 309 سال زندہ رہے. جب پوچھا بھائی آئے کہاں سے تمہارے پاس یہ سکے، تو پھر انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح ہوا تھا، ہمارا بادشاہ ظالم تھا. کہا کہ اللہ کا شکر ہے اب وہ سب بادشاہ ختم ہو گیا، اور اب یہاں اچھے لوگ آباد ہیں، اس میں کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اب آرام سے رہو، آرام سے کھاؤ پیو. یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ کہف میں.